SR Studio 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانتا رہا مگر اسے کوئی کام نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ ایک چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، خدا بندہ تو مجھے کب تک غریب رکھے گا۔ پادری نے یہ الفاظ سنے، اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسی دعا نہیں کرتے۔ وہ شخص غریب تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں ایسے الفاظ پھر نہ دہرا سکوں۔ پادری نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا حساب لکھے۔ تم یہ کام سنبھال لو، ماہانہ $50 کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی۔ اس شخص نے فوراً حامی بھر لی۔ پادری نے اسے کھاتہ رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا۔ وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کا متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا۔ جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو پادری نے اسے کہا کہ لاؤ حساب والی کتاب اور رجسٹر لے کر آؤ، مجھے اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کر کے بتاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب مجھے تو لکھنا نہیں آتا اور نہ ہی پڑھنا آتا ہے، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم لکھ پڑھ نہیں سکتے؟ مجھے تو ایسے شخص کی ضرورت ہی تھی جو صرف پڑھا لکھا ہو۔ تم میری طرف سے فارغ ہو، یہ $50 لو اور اپنے گھر جاؤ اور کوئی اور دوسرا کام تلاش کرو۔ وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرض دیے ہیں، تم اب اس سے تجارت کا کام شروع کر دو، اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے اصل رقم لوٹا دینا۔ اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا، $50 تو میرے پاس بھی ہیں، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنی چاہیے۔ وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس شخص کے امراء ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ٹماٹر وہاں اگتا ہی نہیں۔ دور دراز علاقوں کے لوگ ٹماٹر یہاں پر لے کر آتے ہیں، موسم گرما کی وجہ سے اکثر رستے میں خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کام اور سرمایے میں اس وقت خسارے کے پیش نظر 2-3 تاجر ہی کام کر رہے تھے اور وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے۔ اس شخص نے دور دراز علاقوں سے ٹماٹر کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہتا تھا، اسے پتہ تھا کہ ٹماٹر کہاں سستا ہے اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ سیدھا وہیں گیا اور وہاں سے ٹماٹر خرید کر لایا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا۔ تو پہلے ہی دن سارے ٹماٹر ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور اسے اچھا خاصا نفع حاصل ہوا۔ اسے یہ کام بہت پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے وہ ایک دن اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے۔ ایک دفعہ وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں اسپانوی زبان بولی جاتی تھی جو اس کو بالکل نہیں آتی تھی۔ وہ ایک ریسٹوران میں گیا کھانا کھانے کے لیے، اس کے کھانے کے سامنے ایک پلے کارڈ رکھا گیا جو کہ اسپانوی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس کو کھانے کا بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا کہ مجھے کھانوں کے متعلق بتاؤ۔ نوکر نے حیرانگی سے کہا کہ آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو اسپانوی زبان نہیں آتی۔ اس شخص نے کہا، اس لیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ نوکر نے آگے سے جواب دیا کہ آپ جناب اتنا پڑھے لکھے نہیں ہو، اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ سوچیں اگر آپ نے 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کہ آپ کتنے بڑے تاجر ہوتے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہونا کیا تھا، اگر 2-4 جماعتیں پڑھ لے جاتا تو آج $50 ماہوار پر ایک چرچ میں پادری کا کاتب ہوتا، اور کیا ہونا تھا۔ دوستو، بے شک تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی تعلیم ایک انسان کو ایک جگہ پر مخصوص کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔